وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ کثرت درود اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صبح و شام صرف 10 مرتبہ بھی درود پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رجب کی 27 تاریخ کو اعلان نبوت کے 11ویں سال رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا، بہت ایذائیں پہنچائیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت غم گسار تھیں، وہ پردہ فرما گئیں، اور آپ کے چچا جو آپ کی حمایت کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اب کفار کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو قرب خاص نوازا، عرش پر بلایا، لامکاں کی سیر کرائی، اپنا جلوہ دکھایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور شب معراج رات کے قلیل حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین میں، وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان پر پہنچتے ہیں اور رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اشعار کے اندر بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اشعار کے اندر یہ صفت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک مصرے کے اندر کتنے واقعہ سمو دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ ہر شاعر کا شعر نہ پڑھنے کا ہوتا ہے نہ سننے کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو مفتی اسلام ہے اور سچے عاشق رسول اور باعمل عالم دین اور ولی کامل۔ آپ کے اشعار بہت ہی پیارے اور بہت شرعی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے کامل، زبردست۔ تو اعلیٰ حضرت نے 67 اشعار میں معراج مصطفیٰ کو بیان کیا۔ بہت کچھ ہم سن چکے اور مزید بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے، اور کچھ آئندہ جو ایپیسوڈ ہوں گے اس کے اندر بھی ہم سنیں گے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نئے نرالے طرب کے ساما، طرب کے ساما خوشی کے ساما،
عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. اور بہت سارے اشعار ہم پہلے سن چکے ہیں، اور مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچوں گل کا فرق اٹھایا. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچوں گل کا فرق اٹھایا. گرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل. کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھنور کو یہ ضعف تشنگی تھا کہ ہلکے ہلکوں میں پڑ گئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب کو قرب خاص عطا فرمایا. اس کو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی علمی انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور ایک ریاضی کے انداز میں کہ جیومیٹری میں مرکز کے ارد گرد دائرہ ہوتا ہے اس کو محیط کہتے ہیں، سرکل کہتے ہیں. بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں. اور سرکل دائرے کا جو ریڈیس ہوتا ہے، آدھا سرکل جو ہوتا ہے ہاف سرکل، اس کے گرد جو دائرے ہیں وہ حدود ہیں، لیکن یہ فرضی دائرہ ہے. اصل وہ مرکز ہے جو دائرے پر حکم کرنے والا ہے. مرکز بدل دیں دائرہ خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا. محیط و مرکز میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج بہت خاص قرب عطا فرمایا. اچھا، اب تجلی کے حجاب اٹھتے ہیں. ہر حجاب اٹھنے پر پھر لاکھوں پردے تھے. احادیث میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رف رف پر سوار ہوئے. یہ بھی سواری ہے. تو رف رف پر جب سمجھیں وہ تخت رواں تھا، چلتا ہوا تخت تھا، اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کر جانے لگے تو نور کے 70,000 حجاب سے گزرتے تھے. ہر حجاب میں آپ کو ویلکم کیا جاتا، حجابات اٹھائے جاتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجلیاں دکھائی جاتی. نورانی مخلوق ہاتھ چوم رہی تھی اور سبحان اللہ آپ کو اتنا مقام ملا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل کیا ہے ملاقات، فرقت کیا ہے جدائی، کہ وہ کیسی گھڑی تھی کہ فرقت اور جدائی جو نا آپس میں مل رہی تھی. اللہ اکبر. اچھا، اور وہاں عقل جو ہے وہ پیاسی تھی، نہیں عقل کی وہاں دال نہیں گل رہی تھی. اور پھر مزید اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری عشق بھری اور علمی بات کہی
اور کیا لکھا؟ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ شب معراج آپ کو کون لے کر گیا؟ اللہ پاک ہی لے کر گیا نا۔ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، اس میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ نے سیر کرائی نا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک ہر کمزوری، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندہ خاص کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حالانکہ 1 ماہ سے زیادہ کی مسافت ہے اس دور کے لحاظ سے مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی کے درمیان، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سیر کرائی۔ اچھا، اور یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں آپ کا تشریف لے جانا قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، غیر مسلم ہو جائے گا۔ اور آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا، یہ بھی احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا انکار کرے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے معراج شریف بیداری میں ہوئی، جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ معراج کرائی جو کسی نبی کو نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو سیر کرائی تاکہ تمام انبیاء اور مرسلین پر ظاہر ہو جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سارے نبیوں کے امام ہیں، سلطان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر ہم پہلے سن چکے ہیں، موضوع کے مطابق پھر ہم پڑھتے ہیں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں، عجائبات دکھائے۔ تو شب معراج اللہ پاک ہی اپنے محبوب کو مسجد اقصی میں لے گیا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے لامقام پر لے گیا۔ اور یہی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے
اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول، آخر، ظاہر، باطن فرمایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن، اور اس کی وضاحت بھی علماء نے، مفسرین نے بیان کی۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات عطا فرمائی۔ میرے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ اچھا، آپ اول کس طرح ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نبی کے نور کو وجود بخشا۔ جی ہاں، ارشاد فرمایا اے جابر رضی اللہ عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ میرے نبی اول ہیں اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے آپ نبی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، جو سارے انسانوں کے والد ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے، تو میرے نبی اول نبی ہیں۔ اور میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو نکالا، سارے جمع تھے، نیک بد سب، انبیاء، رسول، صحابہ، اولیاء۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، تو سب سے پہلے میرے آقا نے، میرے نبی نے، میرے شفیع نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو میرے نبی اس لحاظ سے بھی اول ہیں۔ قیامت جب قائم ہوگی، زمین پھٹے گی، تو سب سے پہلے میرے نبی اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ یوں بھی اول ہیں۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلے گا، میرے نبی اول ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، اس لیے آپ اول ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبیوں میں سب سے پہلے میرے نبی جنت میں جائیں گے، امتوں میں سب سے پہلے میرے نبی کی امت جنت میں جائے گی۔ تو میرے نبی اول اور آخر ہیں۔ آخر کس لحاظ سے کہ آپ سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے، وہ خاتم النبیین، سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے آخری نبی۔ اور کتابوں میں نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ کا دین سب سے آخر میں، اور قیامت تک آپ کا دین ہے، میرے نبی کا دین ہے۔ اچھا، ظاہر کس لحاظ سے میرے نبی؟ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہاں روشن ہے۔ اور مخلوق میں کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند نہیں، کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ باطن سے کیا مراد ہے؟ میرے نبی باطن ہیں، یعنی وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک یعنی سمجھنا مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال و کمال میں کھو گئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات ہیں، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو قصیدہ معراجیہ میں یوں لکھا، نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا ہو معنی اول آخر، کہ
دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ انشاءاللہ الکریم مزید اشعار بھی ہم سنیں گے اور سمجھیں گے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کریں گے۔ ہماری زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ نبی کی یاد، اور کبھی نبی کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی آپ پر عنایات ہے، کبھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔